نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات سامعین، موجودہ زمانے میں ملت اسلامیہ جن خوفناک اور خطرناک فتنوں سے دوچار ہے، ان میں ایک عظیم فتنہ علماء سے دوری کا بھی ہے۔ باطل فرقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ امت میں علماء حق سے بیزاری کی فضا عام ہو اور علماء اور عوام کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار حائل کر دی جائے کہ اس رخ سے سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک نیا فتنہ متعارف کروایا ہے، جسے میڈیا کے نام نہاد علماء سو کا فتنہ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج دین کا سطحی علم رکھنے والے بلکہ دین کے اصولی اور بنیادی علوم سے بھی ناواقف نام نہاد اسکالروں کی ایک پوری جماعت ہے، جو دین اور امت کے معاملے میں بے جا دخل اندازی کر کے علم دین اور علماء دین کو بدنام کر رہی ہے اور خود کو امت کا خیرخواہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہی گمراہ کن شیعہ نواز مدارس سے بیزار اور علماء سے مخالفت رکھنے والے افراد میں انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے، جس نے سستی شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر خصوصاً یوٹیوب پر اپنی ساری طاقت لگا دی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ اس کے جال میں پوری طرح پھنس چکا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ بنیادی طور پر میکینیکل انجینئر ہے، کوئی عالم نہیں۔ 39 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی۔ ڈیفنس منسٹری میں سرکاری ملازم ہے۔ اپنے علاقے جہلم میں ہی قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ چلاتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی مکتب فکر سے وابستہ نہیں سمجھتا، اور علماء پر تنقید کرنا اس کا سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ یہ کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر آپ کہنا چاہیں تو ایک اسکالر ہی کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کے باطل عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ آئیے میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مغفور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے انتہائی بغض رکھتا ہے، انہیں بدعتی کہتا ہے، علماء کرام کو علماء کرائم یعنی مجرم علماء کہتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اس نے رد نہ کیا ہو۔ اگر رد نہیں کیا تو رافضی اور شیعہ لوگوں پر رد نہیں کیا ہے۔ صحابہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ صحابہ کو گالی دینے کی ممانعت ہمیں نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ جس حدیث میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے تو وہ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیا تھا، ہمیں نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ نیم رافضی یہ بھی کہتا ہے کہ سنی مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سب سے زیادہ تکفیر کے جراثیم ہیں، اور رافضی شیعہ تکفیر سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شیعہ لوگ حضرات صحابہ کرام کو کافر نہیں کہتے؟ اور جو صحابہ کو کافر کہتا ہے، اس سے بڑا اور بدترین تکفیری کون ہوگا؟ اور جو صحابہ کو کافر کہہ سکتے ہیں، وہ کیا صحابہ کے ماننے والوں یعنی سنیوں کو مسلمان سمجھتے ہوں گے؟ اسی طرح سے انجینئر یہ بھی کہتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا قرآن ایک ہے، الگ الگ نہیں۔ جہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو کہتا ہے کہ میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیع کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کہتا ہے تکفیر کا فتنہ اہل سنت میں کینسر کی طرح ہے، اہل تشیع اس حوالے سے بڑے کھلے دل والے ہیں۔ صحابہ کا مسلک جو تھا وہی میرا بھی مسلک ہے۔ صحابہ اگر اہل سنت تھے تو میں بھی اہل سنت، صحابہ شیعہ تھے تو میں بھی شیعہ، صحابہ دیوبندی تھے تو میں بھی دیوبندی۔ دوستو دیکھو کس طرح کے سنگین عقائد اور نظریات ہیں، کتنے کفریہ عقائد اس کے ہیں، شیعوں سے کتنی زیادہ مطابقت رکھنے والا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ شیعہ ہی ہے تو بیجا نہ ہوگا، بالکل عین مطابق ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری شریف کتاب العلم باب کیف یقبض العلم۔ دوستو علماء کرام سے دوری کی ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اب علم دین سیکھنے کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ آج ہم ایک طرف اپنی اولاد کو دنیا کے بہترین علوم و فنون سکھانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو قرآن اور نماز بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو، علم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی علماء کی طرف رجوع کرو، ان سے جا کر کے مسائل دریافت کرو۔
حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے فرائض منصبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار، آپ کی تعلیمات و ہدایات کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ہر دور میں پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے امت کی رہبری اور رہنمائی بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے میری درخواست ہے کہ تمام حضرات علماء کرام سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آخر میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوست احباب کو میڈیا کے اس گندے تالاب سے بچا کر رکھیں جہاں رنگین مزاج اسکالرز رنگین اسلام پیش کر رہے ہیں اور غیر شعوری اور غیر محسوس طریقے پر مسلمانوں کو علماء حق سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔